باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج کی جو حدیث ہے نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 254 کے کچھ حصہ ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرماتے ہیں فوالذی وسع سمعہ الاصوات، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کی قوت شنوائی ہر آواز کو سنتی ہے۔ ما من احد اودع قلبا سرورا الا وخلق اللہ له من ذلك السرور لطفا، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر کسی کے دل کو کوئی خوشی پہنچائے گا تو خداوند متعال اس خوشی پہنچانے کے بدلے میں ایک لطف خلق کرے گا اس کے لیے۔ کیسا لطف؟ فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِبَةً، کہ جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہوگی، جرا الیہا کالماء فی انحدارہ حتی یطردھا عنہ، تو جب بھی اس پر کوئی مصیبت نازل ہوگی تو خداوند متعال اس لطف کو اس مصیبت کی طرف ایسے جاری کر دے گا کہ جیسے نشیب میں کھڑا ہوا پانی جب جاری ہوتا ہے نا تو ہر چیز کو اٹھا کر لے جاتا ہے، تو یہ لطف اس مصیبت کی طرف اس نشیب میں کھڑے ہوئے پانی کی طرح تیزی سے اس مصیبت کی طرف بڑھے گا اور اس مصیبت کو ہنکا کر لے جائے گا۔ کیسے ہنکائے گا اس کی بھی مثال دیتے ہیں۔ کما تطرد غریبۃ الابل، یہ آپ نے دیکھا ہے یہ جو چوپائے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، گلہبان لوگ، یہ کوئی نیا جانور اجنبی لے کر آئے نا تو گلے میں فوراً شامل نہیں ہونا دیتے، اگر شامل ہونا جائے تو دور سے ہی ہنکانا شروع کر دیتے، اوے دور ہو جاؤ ہیں، یا کسی آواز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جانور کسی طریقے سے اس کے ساتھ، کیونکہ بیماریاں ہوتی ہیں اجنبی جانور میں، تو وہ جو گلے کے اندر جانور ہیں اس کے ساتھ جب وہ مخلوط ہو جائے گا تو کہیں ان کو مشکل نہ بن جائے، تو فرماتے ہیں جیسے اجنبی اونٹوں کو گلے میں شامل ہونے سے بچانے کے لیے جیسے ہنکایا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو کسی کے دل میں آپ نے خوشی دی ہے اس سے جو لطف خداوند متعال نے آپ کے لیے بنایا ہے، وہ لطف آپ پر آنے والی مصیبت کی طرف ایسے بڑھتا ہے اور اس مصیبت کو ایسے بھگا لے جاتا ہے جیسے گلہبان کا جو شخص ہوتا ہے وہ اجنبی اونٹوں کو جیسے ہنکاتا ہے، ایسے ہی یہ لطف اس مصیبت کو ہنکا کر لے جاتا ہے۔ یہ تشبیہات فصاحت و بلاغت کی اوج کے اوپر ہے، اور خداوند متعال آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی کلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ دیں، جتنا بھی ہو سکے ان الطاف الہی کو اضافہ کریں، لطف الہی کو زیادہ کرنا ہے، دل میں خوشی پہنچائیں، آپ کی وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو، آپ کی وجہ سے کوئی بندہ ناراحت نہ ہو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چھوٹے سے کام سے شروع ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑے کام تک ہو سکتا ہے۔ ناراحتی بعض اوقات جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کی جگہ پر بیٹھ گئے، اس کو ناراحتی ہوگی تو جگہ چھوڑ دو، کیا ہو جائے گا؟ آپ کا قد کو چھوٹا ہو جائے گا۔ بعض اوقات رات کو لائٹ بند کرنے کے معاملے میں بھی ناراحتی وجود میں آ جاتی ہے، تو اپنے آپ کو آگے لے کے آؤ، دوسروں سے قربانی مانگنے کے بجائے اپنے آپ کو آگے لے جاؤ۔ بعض اوقات پنکھا چلانا ہوتا ہے، بند کرنا ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ادھر سے انسان کی شخصیت وجود میں آتی ہے۔ جب آپ نے اگر بڑا بننا ہے نا تو قربانی آپ کو، جو بھی بڑا ہوتا ہے قربانی وہ دیتا ہے۔ اگر آپ بڑے مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، گھر میں بڑا بننا چاہتے ہیں، معاشرے میں بڑا بننا چاہتے ہیں، قربانی آپ کو دینی پڑے گی، خود اپنا آپ من مارنا پڑتا ہے۔ آپ من ماریں گے اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، کسی اور کو، تب وہ آپ کو کہیں گے کہ ہاں یار یہ تو اپنے سے بھی ہمارے لیے گزشت کر جاتا ہے، تب وہ اہمیت دیں گے۔ وَإِلَّا ہر کوئی اپنے آپ کا خود آزاد ہوتا ہے،
تو یہ جو خوشی آپ جب دیتے ہیں تو الطاف الہی آپ کی طرف آتے ہیں، پھر وہ جو مصیبتیں وہ آپ سے اس طرح سے دور ہوتی ہیں۔ خداوند متعال ہر قسم کی مصیبت کو آپ سے دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیامبر مانی کوثر حیدر، قبلہ عالم کعبہ و زمزم، محرم و محرم حیدر، نعم الامیری، خم غدیری، شیر دلیری حیدر، اسم تو تکبیر، قوت شمشیر، آیه تطهیر حیدر، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا۔